الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوق کو پیدا کیا اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور ان تمام کے تمام پیغمبروں میں جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، وہ مقام، وہ مرتبے، وہ اوصاف کسی کو بھی نہ ملے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی زندہ نہ رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور شوکت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا کیے اور 12 مہینوں کے اندر رمضان کی ایک اپنی جگہ فضیلت ہے. اور یہ جو ذی الحجہ کے مہینے ہیں، جو ذی الحجہ کے جو عشرہ ذی الحجہ جو 10 دن کہلاتے ہیں، کہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس بات سے یہ لگائیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے افضل ترین سے فضیلتوں والے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن کون سے ہیں؟ کہ فرمایا کہ ایام العشر یعنی ذی الحجہ. وہ کون سے دن ہیں کہ ایام جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ دنیا کے تمام دنوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے یہ دن ہیں. ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اور اس کے مثل جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے تھے.
اگر اس کا مقابلہ اگر کوئی ان 10 دنوں کا اگر کوئی عمل کوئی نیکی اگر مقابلہ کر رہی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے کہ جس بندے نے اللہ کے راستے میں جو دین گزارے وہ اس کے مثل آ جاتا ہے۔ اور قال فرمایا فلا مثلہن فی سبیل اللہ کہ اس کے مثل جہاد فی سبیل اللہ کے سوائے اس آدمی کے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید اور شہید ہونے کے بعد ایک تو بندہ وہ ہے کہ جو صرف اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ تو رہا ہے اپنی جان تو پیش کر رہا ہے مگر ساتھ میں کیا چیز دے رہا ہے اپنا مال بھی قربان کیا اللہ کے راستے میں، یہ اس کے برابر ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اس کے بعد اگر کوئی لیول آتا ہے تو فرمایا افضل ایام دنیا دنیا کے بہترین اور فضیلتوں والے اگر کوئی دن ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ لیکن کتنی بڑی ہے۔ اب کل میں ایک جگہ پہ سعودیہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، صالح الحسنین نام سنا ہوگا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آیا رمضان کے جو دن ہیں یہ جو رمضان کی جو عبادات ہیں وہ زیادہ فضیلتوں والی ہے یا یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے یہ فضیلت والا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حدیث کے اس کی روح سے کیا ہے رمضان کی جو نیکیاں عبادات آپ جو صدقات خیرات جو آپ کی نمازیں روزے جو بھی ایکٹیویٹی ہے یہ فضیلتوں والے نہیں ہیں جتنے فضیلتوں والے یہ 10 دن ہیں۔ اب دیکھیں رمضان کے اندر ماحول بنا ہوا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں نہ چاہتے وہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ اب ان 10 دنوں کے اندر کوئی ماحول نہیں، کسی کے علم میں جس کے علم میں کوئی چیز ہے تو وہ اس چیز کو کیا کرتا ہے وہ نیکیوں کو سمیٹتا ہے۔ تو یہ دن جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے بڑی فضیلتوں والے دن ہیں۔ تو اس کے اندر تذکرہ چل رہا تھا کہ ان مبارک دنوں کے اندر ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے، تو اس میں سے مختصر سی بات کر کے پھر آگے اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ ان مبارک دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، کیسے جیسے صحابہ کا ایک عمل ہوتا تھا با آواز بلند تکبیرات کو پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر وہ کہیں بازاروں میں بھی جاتے تو عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ان دو کے حوالہ ہے کہ یہ جب بھی بازار میں جاتے تو اونچی اونچی آواز سے کیا کرتے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ بات تذکرہ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز ہو گئی کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی بندے کو جو بھی یہ والی دعا یاد ہے یہ یاد ہے یہ کلمات یاد ہے کرنا کیا ہے بآواز بلند تکبیرات کو پڑھتے ہیں۔ آپ یقین مانیں اس بات کو، اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ جب ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، آپ کہیں سے بھی اگر گزر رہے ہیں بازار میں سونا سلف دینے جا رہے ہیں کسی دکان پہ کھڑے ہوئے کہیں بل بھرنے کی لائن میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے کسی مسئلے پر اگر آپ ہم چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اگر آپ آواز بلند تکبیرات پڑھیں گے نا تو برابر والے کے بندے کے زبان کے اوپر خود ہی وہ کلمات شروع ہوتے۔ اب میں نے ماحول نہیں دیکھا بالکل، اگر دیکھا بھی تو کیسے یہ سمجھ لیں کہ پہلے 100 لوگوں میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا، اب کیا ہے 1000 میں ایک آدمی جو یہ کرتا ہے۔ اصل بات کیا ہے ماحول، اور ماحول کیوں نہیں ہے؟ جب پڑھنے کی بات آتی تو اس میں کیا ہوتا ہے شرم آتی ہے نہیں، آواز بلند کیوں؟ یہ 10 دنوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ان نیکیوں کو سمیٹنا ہے۔ اب دیکھیں پچھلے سال کچھ لوگ زندہ تھے اس سال نہیں، رات کو بستر ملائے، اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ دوبارہ بستر رات میں ہے یہ ہم نے بستر میں سونا ہے یا نہیں، کسی کے علم نہیں۔ اب جیسے آپ کی بات کو یوں سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو تم کیا کرو ایک دم جا کر حج عمرہ کرو، یہ نہیں کہ بعد میں آئندہ سال کروں گا، ابھی میں یہ والا بجٹ پورا کر لوں یا گھر کا یہ کام کر لوں یا یوں کر لوں نہیں،
اب آپ یہ دیکھیں اس بات کو لگائیں اندازہ کہ پچھلے 3 سال پہلے کرونا آیا، اس کے اندر کرونا آنے سے 1 سال پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے تذکرہ ہوا حج عمرہ کر لو جا کر، کہنے لگے آئندہ سال میں، اور یقین مانے آئندہ سال کیا ہوا؟ کرونا آیا۔ یہ 3 سال مسلسل دیکھیں کوئی بھی نہیں جا سکتا، شاد و نظر جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی تو وہ چلا، ورنہ اکثریت جو ہے وہ اس عبادات اس منصب سے پیچھے ہوگی۔ کیوں؟ سوچ کے رکھا تھا کہ چلو اس کو آئندہ سال۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا ہے، کثرت کے ساتھ قیام قرآن کو پڑھنا ہے، اور ہم نے اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب دیکھیے جو بندہ رمضان کے 30 دنوں کے اندر نماز روزہ قرآن کی تلاوت اس کی پابندی کرتا ہے تو یہ پورے سال کے اوپر اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کا کیا ماحول ہے۔ اگر آپ نے اس رمضان کے مہینے میں سستی کمی پیشی کوئی کوتاہی کر لی تو وہ پورے 11 مہینے کے اندر آپ ٹک ٹک نماز پڑھیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ جب پورے مہینے ایک لگاتار آپ عبادت کرتے ہیں تو بندے کا کیا ہوتا ہے؟ لگاؤ ہو جاتا ہے اس چیز سے، اور لگاؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کی ایک نماز یا ایک تلاوت یا کوئی نیکی اگر چھوٹ جاتی ہے نا، وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ نہیں یار آج میری کوئی ایک نماز چھوٹی، گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ایک نماز اگر رہ گئی پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں پورے دنوں کے اندر نماز نہیں پڑھتی، کوئی نماز ہی نہیں۔ کیوں؟ ماحول ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف بنا۔ تو کثرت سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دنوں کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور یہ جو 4 کلمات جو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے، یہ وقفہ ہے، کتنا بڑا گیپ ہے۔ یہ 4 کلمات کیا کرتے ہیں؟ اجر و ثواب سے اس کو بھر دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین تو اپنے بندے کو جنت میں ڈالنے کے موقع ڈھونڈ رہے ہیں، ایک مگر بندہ ہے وہ کوئی موقع ہی نہیں، موقع سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا۔ دنیا کے اندر کہیں پہ کوئی مواقع مل جائیں کام کاروبار یا اپنی مفاد کے لیے تو وہاں پہ مواقع ڈھونڈے، تو اللہ نے جو موقع دیے ہیں یہ 10 دن بڑی فضیلتوں والے ہیں۔ اب دیکھیں آج کیا ہو گیا؟ آج عرفہ کے دن کا روزہ ہے، آج حاجی وہاں جمع ہے، ان کے لیے روزے کا الاؤ نہیں۔ جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے روزہ رکھنا۔ تو بڑی فضیلت والا دن ہے یہ آج کا دن، بہت بڑی فضیلت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کس چیز کی؟ کہ یوم العرفہ کے روزے کی، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ گزشتہ آئندہ 1 سال آگے اور گزشتہ جو پیچھے کا 1 سال کے گزر گئے، اللہ رب العالمین انسان کے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بتائیں ایک روزہ اتنا بڑا اللہ نے پیکیج دیا ہے، پیکیج ہے یہ اللہ کی طرف سے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسبیحات جو ہوتی ہے نا یہ جہنم سے ڈھال ہوتی ہے، جہنم سے بچاتی ہیں، تو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں 10 سال تک مقیم رہے تو آپ نے کیا کیا؟ ہر سال قربانی کری۔ اچھا یہ دن اس لیے فضیلتیں والے ہیں، اس میں حج بھی جمع ہے، اس میں قربانی بھی جمع ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی ہے، تلاوت بھی ہے، یعنی تمام جو 4-5 عبادات ہیں وہ اس ایک مہینے میں جمع ہے، اس عشرے کے اندر جمع ہے۔ اب دیکھیں رمضان ہے، اس میں کیا ہے؟ اتنی عبادات ایک ساتھ جمع ہے۔ محرم ہے، اس میں بھی کوئی اتنی عبادات ایک ساتھ۔ اس کے اندر کیا کہا کہ جو بندہ یعنی اللہ رب العالمین وہاں پہ بھی 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مختلف روایات ہیں، مگر ہوا کیا؟ ایک چھوٹی سی بات سمجھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ پوچھا بھائی کیوں روزہ رکھا؟ کہنے لگے آج کے دن ہمیں نا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو اس کے شکرانے میں روزہ کریں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ چیز دیکھی، ان کی حقیقت دیکھی، آپ نے فرمایا نحن احق بذلک، بھائی اس کا سب سے زیادہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ میرے صحابہ لو عشق
لاسو منتا سے اگر میں زندہ رہا تو آئندہ میں نوید کا روزہ رکھوں گا. نوید کا بھی روزہ یہ الفاظ ہے. دیکھیں فضیل یہاں پہ ایک روزے کی کتنی بڑی اللہ نے ترتیب دی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے, اور ہو سکتا تو اللہ رب العالمین ہمیں کسی بھی نیکی کے توسط سے ہمیں جنت کا وارث بنا سکتا ہے. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ قربانی کا معیار کیسا ہونا چاہیے. قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے. جیسے کہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے میں بھی کیا کرتا ہوں, 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. اب دیکھیں جانور جو ہے وہ بالکل ایک سے پاک, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو جو آپ کا جانور جو آپ کی قربانی چاہیے نا, وہ کیا بالکل ثابت چاہیے. اب دیکھیں ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت جا رہا ہے نہ خون جا رہا ہے, اللہ کے پاس تمہاری کھال کچھ بھی نہیں جا رہی. پھر کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز ہے. کیا جی؟ آپ کا تقویٰ, آپ کا اخلاص, خلوص, یعنی انما الاعمال بالنیات, کہ دراصل در حقیقت جو عملوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نیت کے اوپر ہوتا ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کے ارادے کا نام جو ہوتا ہے نا, اس کو نیت کہتے ہیں. اگر نیت الفاظ سے ہوتی زبان سے تو یہاں پہ بھی بات تذکرہ آتا ہے. بس آپ نے دل میں ارادہ کیا تو اللہ نے آپ نے جو ارادہ, آپ کی کیا سوچ ہے, آپ نے کیا سوچ رکھ کے یہ قربانی کری, بس اللہ نے وہ دیکھا. جس کا جتنا خلوص ہوگا, جس کی جتنی نیت خالص ہوگی, اس کو اتنا بڑا جائے گا. آج دیکھیں کیا ہے قربانی کے لیے, ایک جانور یہ لایا 2 لاکھ کا, برابر والا کہہ رہا ہے میں 2.5 لاکھ کا لا رہا ہوں. اب وہ تیسرا بندہ وہ 3.5 لاکھ کا. یہ کیا ہے؟ یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. جیسے دکانیں ہوتی ہیں نا, اب اس نے یہ دکان کھولی ہے تو میں نے بھی کھول لی. کیوں؟ یہاں پہ یہ چیز 10 روپے کی مل رہی ہے تو میں 9 روپے کی دے دوں گا. یہ کمپٹیشن, مقابلہ کرنا. ہاں فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں کے معاملات میں کیا کرو, ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لو. اب یہ نہیں ہے, اب اگر ہم قربانی لائے اس کے اندر ریا دکھلاوا, تو یقین مانے ہمارے سارے جو بھی قربانیوں کا جو اعمال ہیں یہ سب ضائع, سب فضول. آج اگر جتنی بھی طرف نظر اٹھا کے دیکھا جائے تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ریا. پہلا عنصر یہ نظر آ. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا, آپ قربانی کریں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, مگر مقابلہ بازی, اپنی نیتوں کو صاف رکھیں تاکہ ہم کی دنیا میں جو ہماری محنتیں ہیں ہمیں آخرت میں جا کر اس کا کچھ صلہ مل سکے. یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی محنت کرتے ہیں اور اوپر جائیں تو کوئی اس کا حصہ نہ ہو, یہ نہ. تو جانور کا جو ہے وہ ایک سے پاک ہونا ضروری ہے. اور ایک چیز اور, جانور جو خصی جانور ہے, یہ جانور کے اندر ایک نہیں. اللہ کے نبی نے 2 مینڈے جو قربان کیے, دونوں چتکبرے تھے, یعنی آنکھوں کے ارد گرد کالا پن تھا, پیٹ بھی کالا تھا, پیر تھے وہ بھی کالے تھے, اور کیا وہ دونوں ہی خصی تھے. تو خصی جانور کی جو قربانی ہے وہ چاہیے. اچھا, جانور کے اندر لنگڑا پن نہیں, یعنی اس کی چال ٹیڑھی نہ, جیسے یوں سمجھ لیں کہ پولیو کا معاملہ ہے. یہ بات ایک سمجھانے کی کہ لنگڑا جانور وہ نہ ہو, اور دوسرا وہ بھینگا نہ دیکھتا, کانا اس نہ دیکھتا, یعنی اس کی جو نظر ہے وہ سیدھی. اور تیسری بات کہ بیمار جانور نہ. آج کل آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا ہیں, بیمار جانور بھی اٹھا کے لا رہے آنکھ بند کر. وہ جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو گئی. اب دیکھیں وہ لمبی اسکن پتنی کچھ اس طرح کی ایک بیماری شروع ہوئی ہے جو تھوڑے دانے, یہ جانور جو ہے آپ اس کو نہیں قربان کر سکتے, یہ منع ہے. اور وہ جانور جو بالکل کمزور ہو گیا, لاغر ہو گیا, جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو, اس جانور سے بھی منع ہے. اور ایک چیز کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے, عید کی نماز پڑھائی, فارغ ہوئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے نماز عید سے
پہلے ہی اپنے جتنے جانور تھے وہ قربان کر دی۔ آپ نے فرمایا بھائی جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو قربانی کری ہے نا وہ قربانی نہیں، وہ گوشت، آپ کا گوشت، اب گوشت۔ اور نماز کی ادائیگی کے بعد اگر آپ نے قربانی کری تو چاہے وہ آپ کی قربانی ہے تو اس سنت کو قائم کریں۔ تو نماز عید سے پہلے کوئی قربانی نہیں، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور ایک چیز اور کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر والوں کی طرف سے اگر وہ ایک جانور کو قربان کرتا ہے تو وہ تمام کے لیے کافی ہے۔ ہاں اس کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر بیٹے ہیں صاحب حیثیت، والد نے اگر قربانی کری ہے تو بچوں کو جو چاہیے وہ اپنی قربانی کریں، مگر ریا کا معاملہ ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ گھر میں ماشاءاللہ 7 بیٹے ہیں، ساتوں میں ساتوں صاحب حیثیت ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ بھائی میں نے نا اپنی قربانی کری، ان لوگوں سے کہتا پھر میں نے بھائی دیکھو خود بھی قربانی کری، اپنے بچوں سے بھی کرائی، یہ بھی کرائی، یہ ریا نہیں چاہیے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ نے کس ارادے سے کیا، تو یہ ریا کے مسئلے، ریا ہوتا ہے دکھلاوا۔ دکھلاوا ایسا ہے کہ جیسے تذکرہ کر چکے ہیں کہ 3 بندوں رب العالمین جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ کون کون سے ہوں گے؟ جن میں مولی صاحب ہے سب سے پہلے، پھر شہید آدمی، پھر گولے سفی آدمی۔ تینوں کا ریزن کیا ہوگا جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ یہ وجہ ہوگی کہ انہوں نے نا تینوں نے جو عمل کیا کیا، لوگوں کو دکھلا دیا، لوگوں میں اپنا نام، اپنا مقام، اپنے مرتبے، اپنا چرچا کرنے کے لیے تینوں نے کام کیے، تو اللہ نے اٹھا کے تینوں کو جہنم میں ڈالا۔ اب دیکھیں شہادت کتنا بڑا عمل ہے، دین کی تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، مگر ان تینوں کے اندر کیا دیکھی؟ دکھلا، تاکہ لوگ مجھے بولے کہ یار بڑا فقیر، لوگ بولے واقعی بڑے پیارے بنے، لوگ بولے یار یہ تو اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید بھی نہیں ہوئی، بڑا بہادر ہے۔ لیکن تینوں اللہ کا سوال کریں گے، اللہ فرمائے گا بھائی تم نے میرے لیے کیا کیا؟ آپ نے دنیا میں اپنا نام، اپنا مقام، اپنے چرچے جے جے بابا کرنے کے لیے سارے عمل کیے، آپ کو مل گیا دنیا میں مقام، مرتبہ اور عزت، میرے لیے کیا ہے خاص؟ کوئی کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں پڑا۔ تو یہ قربانی ہے، یہ اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا خلوص کے اوپر، آپ اس بات کو یوں اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا، آپ اپنے پر رکھ کے سوچیں، اگر آپ اس وقت ہوتے اور قربانی کرنے کے لیے بیٹے کا حکم آتا کہ بھائی اپنے بچے کو لگتے جگر کو آپ قربان کریں، کیا قربان کرتے؟ کوئی نہیں کرتا، ہوتے مگر بہت کم، گنتیوں میں آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا عمل جو تھا نا وہ خلوص پہ مبنی تھا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس عمل کو قیامت تک کے جاری کیا، قیامت تک۔ اور اماں ہاجرہ جو ہے اپنے بچے کی پیاس ہوئی، ماں ہوتی ہے، ادھر بھاگی، بچہ ایک دم آواز، پھر بچے کے پاس، پھر پانی کی تلاش میں، پھر بچے کی آواز، پھر بھاگی، کرتے کرتے 7 چکر ہو گئے۔ اور ان کا اخلاص اللہ نے کیا کیا، اس عمل کو صفا مروہ کی سعی بنا کر دیکھیں حج کا حصہ۔ یہ کیا ہے؟ خلوص، بس اللہ تیرے لیے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ بندہ جب اللہ سے دعا کرے، اللہ تو اپنی رحمت کو دے، ہمارے گناہوں کو نہ دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے نیک عمل کی، یعنی جو ہمارے جو اخلاص والے کام ہیں، تو اللہ تو ان اخلاص والے کاموں کے لیے ہمیں چن لے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 بھی ہوتے ہیں، اور 7 کے لیے صحابہ نے اونٹ کے اندر 7 حصے بھی کر کے اونٹ کو قربان کیا ہے، 10 کر کے بھی کیا، اور گائے کے اندر 7 حصے۔ ایک سوال آیا تھا، ایک بندے نے اپنے بچے کا عقیقہ کرنا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے، 2 حصے جان نہیں۔ اب دیکھیں حقیقت کا معنی کیا ہوتا ہے، اب کا جو حقیقت کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، بیٹے کی طرف سے 2 خون بہانے ہوتے ہیں، یہ حصے کے اندر آپ کا حقیقہ اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو گھر میں کچھ کھا کر جاتے تھے،
نماز عید الفطر جب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کچھ تناول فرما کر پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے بعد جس راستے سے جاتے تھے واپسی میں اس راستے سے نہیں آتے تھے، عید کے دن جس راستے سے جاتے تھے راستہ بدل کے واپس آتے تھے۔ اور بقرہ عید جو عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہی کھا کے نہیں جاتے تھے، واپس آ کر نماز کے بعد کھاتے تھے۔ اس میں ایک چیز اور آپ کو وضاحت کر دیں، کچھ لوگ بڑی مشقت میں ہوتے ہیں بھائی لوگ، کیا کرتے ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے نا روزہ کھولنا ہے، کیا بھائی روزہ کھولنا ہے، کہ ہم نے کلیجی سے روزہ کھولنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے عید کی نماز پڑھی، آپ کا دل چاہ رہا ہے عید کی نماز کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ آپ نے گائے کی کلیجی سے ہی سارا کچھ کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ اسلام کا، یہ آپ کی اپنی بناوٹی ایک چیز ہے، قرآن حدیث کی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی جب جا رہے ہیں تو عید الفطر میں کھا کے جا رہے ہیں اور عید الاضحیٰ میں واپس آ کے کھا رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جس راستے سے جاتے تھے واپسی کے اوپر اس راستے سے اللہ کے نبی جو ہیں راستہ بدل کے آتے تھے۔ اور عید کی نماز کے اندر جب نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری کے اندر 5 تکبیرات، اور جب امام تکبیرات پڑھے گا تو ساتھ ساتھ میں مقتدیوں نے بھی پڑھنی ہے۔ یہ بھی نوٹ کرنے میں آیا ہے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر پیچھے ایک دفعہ کر کے خاموش، 7 تکبیریں پیچھے مقتدی نے بھی ادا کر ساتھ ساتھ میں پڑھی۔ اچھا، دوسری بات کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم مدینہ میں ہوتے تھے تو جانوروں کو لاتے تھے وقت پہلے، یعنی وقت سے پہلے ان کو کھلا پلا کے موٹا تازہ اچھا ان کو، جب آپ کا جانور آئے تو اس کی اچھی خدمت ہونی چاہیے۔ تو حدیث میں اس چیز سے ملتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں بس ہلکا سا کھلا دیا، کون سا یار اس کو تو وہ کرنا ہے ذبح کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھا کریں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنے جانور کو لٹایا ہوا ہے، اس کی گردن پہ پاؤں رکھا، سنت طریقہ بھی ایسا ہی ہے، جب جانور کو لٹائیں تو اس کی ادھر یہ یہاں ایسے پاؤں رکھ کر اس کو پھر چھری بسم اللہ اللہ اکبر یہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام جب گزرے تو دیکھا ایک آدمی کو کیا کر رہا ہے، وہ چھری تیز کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کو پہلے ہی مار دیا۔ یہ چھری تیز جو بھی چیزیں یہ وقت سے پہلے تیار کرنی چاہیے۔ اب آپ جانور کے سامنے ذبح کرتے ہو، یعنی اس کو ذبح کرنا اس کے سامنے چھری تیز کرنا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اگر آپ نے چھری تیز کرنی ہے پہلے کریں، ایک بات۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم نے قصاص، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات سمجھائی، اگر تم نے کسی کو قصاص کے اندر بدلے میں اگر قتل بھی کرنا ہے تو بھائی اس کو تڑپا تڑپا کے نہیں مارو، ڈائریکٹ گولی سے مارو۔ اور جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز ہو، تکلیف کا منہ ایک دم اس کے، یہ نہیں کہ چھری تیز نہیں ہے اب اس کو لگے پڑے، یہ کیا اس بیچاری کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف۔ اب دیکھیں پیارے نبی علیہ السلام نے کتنی باریکیاں سمجھائی، ہم ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ اور کسائی ہوتے ہیں وہ 10 جانور انہوں نے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ وقت کے اوپر موقع کے اوپر آن دا اسپاٹ کھڑے ہو کر یہ سارے کام کرائیں۔ وہ کیا کرتا ہے، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ایک دم دل پہ چھریاں مار کے اس کا خون نکال کے جلدی تک وہ ٹھنڈا ہو کے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔
کہ وہ ذبح ہو جائے اس کا خون نکلنے دیا جائے۔ سائنس میں یہ بات کہتی ہے کہ جب خون اندر باقی رہ جاتا ہے نا تو گوشت کے اندر یعنی کھانے سے انسان کی جسمانی معاملات میں نقصان ہوتا ہے۔ جب سارا خون نکل جاتا ہے نا تو آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بڑا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے۔ اور ایک آخری بس چھوٹا سا پوائنٹ کے اوپر بات کر کے بات کو ختم کریں کہ عید والے دن ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خصوصی دھیان رکھیں۔ سب سے پہلے ایک چیز اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ گھر پہ آئے حضرت عائشہ جو رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ آپ یہ چھری جو ہے وہ تیز کریں۔ چھری تیز کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو جب ذبح کرنے لگے تو آپ کے الفاظ کہتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور اے اللہ محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس جانور کو کیا کر قبول فرما۔ آج کے وقت میں مرحومین جو ہوتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث ہے اور بخاری کی مسلم کی روایت ہے، یعنی 1967 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو جا کر کے دیکھ لیں۔ کچھ علماء کا اس کو اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میت ہوتی ہے اس کی طرف سے قربانی نہیں۔ یہ واضح الفاظ ہے، مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے یعنی امت اور امت کے اندر تمام لوگ شامل ہوئے، آل محمد محمد اور من امت محمد۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اگر ہم اپنی میت کی طرف سے بھی کوئی حصہ ڈالیں یا قربانی کریں تو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت کا حکم دیا تھا کہ تم 3 دن سے زیادہ اپنا گوشت جو ہے وہ نہیں رکھنا۔ پھر بعد میں اجازت دے دی کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم قربانی کے جو جانور ہے اس کا گوشت ہے تمہاری مرضی، 2 مہینے رکھو 3 مہینے رکھو، وہ تمہارے اوپر ہے۔ مگر اس کے اندر کرنا کیا ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مساکین جو غریب غربا ہیں اور وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو بھی پوچھنا ہے۔ اور ڈبل ٹرپل اجر کس چیز کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے۔ ایک تو میں نے قربانی کا گوشت دیا، اللہ نے مجھے اس کا اجر دیا، اپنے رشتہ دار کو دیا، اللہ نے ٹپل دے دیا، اور میرا وہ رشتہ دار کہ میں جس کو دیکھتا ہوں دیکھ کے مجھے آگ لگ جاتی ہے، میری اس سے بنتی نہیں ہے، اگر میں نے اس کو قربانی کا گوشت دے دیا یا اپنے کوئی بھی صدقہ خیرات اگر میں اس کی ضرورت کا خیال کرتا ہوں تو فرمایا مجھے 3 درجے اجر ہے۔ وجہ کیا ہے، بنتی نہیں ہے مگر پھر بھی دیا ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ میں دوں تو تاکہ یہ میری عزت کرنے لگے۔ آپ کا جو ارادہ ہوگا نا اللہ اس کے ارادے کے مطابق آپ کو ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا خصوصی خیال کیا کریں۔ اور اللہ کے نبی دیکھیں ایک بات اور آپ کو سمجھائیں کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، 3 دن۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایام التشریق 10 11 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن کیا ہوتے ہیں ایام التشریق۔ اور اللہ کے نبی کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ یوم النحر، قربانی کے دن کے علاوہ تم قربانی 3 دن اور کر سکتے ہو، ملا کر کتنے دن ہو گئے، 4 دن۔ یوم النحر قربانی کا دن ہوتا ہے، تکبیرات کب تک پڑھتے ہیں، 13 ذی الحجہ تک، 10 کو قربانی، 11 12 13 آٹومیٹکلی 4 دن قربانی کے، حقیقت میں 4 دن۔ تو جس بندے کا دل کرے پہلے دن، اللہ کے نبی نے پہلے دن، دوسرے دن بھی نہیں کری، تیسرے میں بھی نہیں کری، حکم پہلے کرنا ہے۔ اب جس کو جو حیثیت، جس کی جو آسانیاں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور ان قربانی کے دنوں کے اندر ان چیزوں کا یہ خیال کریں کہ بندہ نئے نئے کپڑے پہنا ہوتا ہے، ضرور تکبر، انانیت، ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور ان عورتوں کو جن کو مہینے کے معاملات بھی آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی ہماری عیدگاہ میں آئیں، مگر نماز کی جگہ سے دور رہیں، مسلمانوں کی دعا کے اندر شرکت کریں۔ اور اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا ہی الزانیہ ہی الزانیہ ہی الزانیہ، وہ عورت زانی ہے زانی ہے زانی ہے۔ کون عورت کہ جو صرف خوشبو لگا، ابھی دیکھیں غلط کام نہیں کیا، کیا عمل ہے اس کا، خوشبو لگا کے جو عورت گزرتی ہے اس کو 3 مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زانی ہے۔
تو عید کے تہوار ہوتے ہیں، اس میں ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کی تمیز تہذیب کا خیال کرنا ہے۔ اسلام نے جن باتوں سے منع کیا ہے ہم نے ان چیزوں کا سے بچنا ہے، باقی اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں کا خصوص سے خیال ہے، اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا ان سے بات پوچھنی جاتی ہے کہ تم ان کے نگران تھے، کیا تربیت تھی؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک چیز ہوتی کہ عید کی نماز انشاءاللہ بھائی محمد یوسف صاحب پڑھائے اور 6:45 تک، تو وقت کی پابندی کا خصوصی خیال کیجیے گا۔ 6:45 بجے 6:45 تک علی بن ابی طالب مسجد کے اندر انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة